اسلامی قدرادرین، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اب تو حال یہ ہے، آپ کو معلوم ہے جو شریعت کا باغی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے، یعنی شریعت کا فساد کر کے، شریعت بگاڑ کر جو اس نے برا عمل کیا ہوتا ہے، جو فسق و فجور کیا ہوتا ہے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ کوئی بھنگ پینے والا ہے تو اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے، دا مست کہتا ہے، قلندر کہتا ہے، ہم قلندری ہیں۔ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ چرس پیتا ہے، نشئی ہے، سارا سال غسل جنابت کا بھی اس کو نہیں پتا، اور کبھی اس نے نہ نماز جمعہ کی ادائیگی، نماز پنجگانہ کی ادائیگی عیدین میں بھی کبھی نہیں دیکھا گیا، ایسا بندہ ساری زندگی شریعت کے مخالف گزار کے جب اس سے پوچھا جائے بتا ہے کون، بال بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں، داڑھی چھوٹی کرا لی۔ یہ ایک ایسی عجیب بات ہے بھئی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والا داڑھی جو ہے وہ مولا کائنات کی جیسی نہیں رکھتا، اور سر کے بال بھی مولا کائنات جیسے نہیں رکھتا، بال عورتوں جیسے رکھ لیے ہیں، داڑھی کافروں یہودیوں نصرانیوں جیسی رکھ لی ہے، اور اپنے آپ کو منسوب کر کے کہتا ہے کہ میں مولائی ہوں، میں مولا کائنات کا چاہنے والا۔ میں کہتا ہوں مولا کائنات کا چاہنے والا ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ مولا علی کو یہ شان حاصل ہے، آپ عالم شریعت بھی ہیں، عامل شریعت بھی ہیں۔ آپ نیرا شریعت کے عالم ہی نہیں بلکہ عامل بھی ہیں، عمل بھی کرنے والے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا وہی ہوگا جو مولا کائنات کے علم کی طرح عمل کرنے والا بھی ہوگا، علم ماننے والا بھی ہوگا، عمل کرنے والا بھی ہوگا۔ اور جو مولا کائنات کی تعلیمات پر عمل کرنے والا نہیں، باخدا قیامت میں اپنے آپ کو چاہے دنیا میں جتنا چاہے اپنے آپ کو منسوب کرے، لیکن روز قیامت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں نہیں اٹھایا جائے گا یہ بندہ۔ محب کون ہے مولا کائنات کے؟ سنیے ذرا، اللہ نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا عظمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے سنا، حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی فرماتے یا علی، سرکار نے فرمایا اے علی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس دنیا میں تمہیں ایک ایسی زینت کے ساتھ مزین کیا ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے ایسی زینت اور کسی کو عطا نہیں فرمائی، اور رب جو زینتیں اپنے بندوں کو دیتا ہے ان سب میں سب سے زیادہ پسند جو زینت ہے، جو خوبصورتی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے ہاں حسن و جمال ہے، وہ رب نے تجھے دیا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ کون سی خصلت ایسی ہے جو رب کو سب سے زیادہ پسند ہے اور رب العالمین نے مجھے دے دی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزہد فی الدنیا، فرمایا دنیا میں رہ کر دنیا سے بے رغبت ہو جانا، دنیا میں رہ کر دنیا سے بے رغبت ہو جانا۔ اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب اس بات کا؟ فرمایا حال یہ ہے اللہ نے تجھے یہ شان عطا فرمائی ہے، تو دنیا میں ہے، دنیا میں رہے گا، لیکن دنیا تیرے قریب نہیں آئے گی، کبھی تو دنیا کے قریب نہیں جائے گا۔ اللہ نے تجھے ایسی بے رغبتی عطا فرمائی ہے۔ اور دوسرا وَوَهَبَ لَكَ حُبَّ الْمَسَاكِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے تجھے غریبوں کے ساتھ محبت عطا فرمائی ہے، تو غریبوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ شان یہ ہے کہ یہ مساکین اور دنیا کے زاہد اولیاء صالحین تیرے امام ہونے پر راضی ہو گئے ہیں، تو ان کے اپنے مرید ہونے پر راضی ہو جانا۔ فرمایا یہ تیرے مرید ہیں، تو ان کا امام ہے، وہ تو ہمیں امام مان چکے ہیں۔ اور شان کیا ہے مولا کائنات کے ماننے والے کی؟ فرمایا فطوبہ لمن احبک وصدق فیک، خوشخبری ہے اے علی مرتضیٰ آپ سے محبت کرنے والوں کے لیے، آپ کی تصدیق کرنے والوں کے لیے، اور ہر ایسا شخص علی جو تیرے سے بغض رکھے یا تیرے بارے میں جھوٹ بکے، رب العالمین جل وعلا قیامت کے دن تیرے محبین میں شامل نہیں فرمائے گا، ہلاکت کے گھاٹ میں رکھے گا۔ جو تجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو تیری تصدیق کرنے والا ہے، قیامت کے دن تیرا پڑوسی بھی اٹھایا جائے گا، بلکہ تیرے محل میں تیرے قریب رکھا جائے گا۔ میں تیرے ساتھ محبت کرنے والا تیرے محل میں رکھا جائے گا، اور جو تجھ سے بغض رکھنے والا ہے یا تیرے بارے میں جھوٹ بکنے والا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے میرے مالک قیامت کے دن اس کو جھوٹے کی صف میں کھڑا کر دینا، یہ پوری خلائق کے سامنے، ساری کائنات کے سامنے اس کو رسوا کرنا جو تیرے بارے میں ایسا رویہ اختیار کرنے والا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کرامت شخصیت ہیں۔ آپ کے دور مبارک میں ایک حبشی غلام تھا، سیاہ فام تھا، چوری کر لی اس نے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ فرمایا، فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ جب ہاتھ کاٹا تو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا، یعنی ہاتھ پکڑا ہوا اس نے، تو وہ جا رہا تھا،
رستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن القراء کے ساتھ ملاقات ہو گئی، وہ مل گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ابن القراء دونوں نے پوچھا کہ یہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ سزا ملی ہے۔ اب یہ جملے ذرا غور کیجئے گا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹا، سزا دے دی۔ اب کیفیت یہ ہے، جب پوچھا گیا کہ بتا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا، اس نے کہا امیر المؤمنین، یعصوب المسلمین، خاتن الرسول وزوج البتول، لقب دیے۔ پوچھا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ کہا جی انہوں نے کاٹا ہے جو امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، یعصوب المسلمین، آل اسلام کے آقا ہیں، سردار ہیں، بادشاہ ہیں، خاتن الرسول جو سرکار کے داماد ہیں، سیدہ پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے سر کے تاج ہیں، انہوں نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ تو ابن القراء کہتا ہے بڑی عجیب بات ہے، انہوں نے تیرے اوپر سزا نافذ کی ہے تو ان کی تعریفیں کر رہا ہے، تعجب کی بات۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس غلام نے کہا میں تعریف ان کی کیوں نہ کروں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے سزا دی ہے، ہاتھ کاٹا ہے، لیکن یہ بھی تو سمجھو نا، ہاتھ کاٹ کر دنیا میں سزا دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے آخرت کے عذاب سے مجھے انہوں نے بچا لیا ہے۔ اب اس کی سزا آخرت میں نہیں ملے گی، یہ انہوں نے میرا فائدہ کیا ہے۔ جب آپ نے یہ کلام کیا، غلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سنا، اور سن کر جا کر فاخبر به علیًا، مولا کائنات کو ساری خبر دی۔ کہا جی وہ جس غلام کا ہاتھ آپ نے کاٹا ہے وہ تو آپ کی تعریف کر رہا ہے، وہ آپ کو امیر المومنین کہہ رہا ہے، مسلمانوں کا آقا اور بادشاہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ کا داماد کہہ رہا ہے، حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کا تاج کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو، بلا لیا، بلا کر اس کا ہاتھ لیا، کلائی اس کی پکڑ کر ہاتھ ایسے ساتھ لگایا، اوپر رومال ڈالا۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دعا فرمائی، دعا مسلسل آپ کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ مقام آیا مولا کائنات خاموش ہوئے، آسمان سے آواز آئی، آواز دینے والا منادی کر کے کہتا ہے، ندا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کپڑا ہٹاؤ۔ علیہ السلام نے جس وقت ہاتھ سے کپڑا ہٹایا تو ہاتھ ساتھ مل گیا، یعنی ہاتھ جڑ چکا تھا، اور میرا ساتھ ملا ہی نہیں تھا، بلکہ راوی کہتے ہیں کہ جس طرح پہلے کیفیت تھی کہ کاٹنے سے پہلے جس طرح مسلسل ہاتھ نظر آتا ہے، بالکل ایسے ہی نظر آ رہا تھا۔ اس میں پیوند کا اور جوڑنے کا جوڑ بھی کوئی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے کہا جا سکے کہ شاید اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا فرمائے ہیں۔